یہ 4 معنی ہو گئے. پانچواں معنی ہے اخص الخاص کے لیے. جو اہل معرفت بیٹھے ہیں وہ اس پہ غور کریں. پانچواں اس کا معنی ہے والضحیٰ سے ہے وہ نور علم جس کے ذریعے عالم غیب اللہ تعالیٰ نے نبی پر منکشف فرمایا. اس کا معنی ہے والضحیٰ. ہاں جی، والضحیٰ کا مطلب ہے کھلنا، روشن ہو جانا. جو عالم غیب سرکار پر روشن کر دیا گیا اس کو کہتے ہیں والضحیٰ. اور واللیل کا معنی ہے پانچواں وہی معنی. والضحیٰ کے مقابلے میں ایک واللیل کا بھی معنی تو بیان کریں گے. اور واللیل سے مراد چونکہ رات ہے، اور واللیل سے مراد ہے آپ کا عفو درگزر جس نے پوری کائنات کے جرموں کو ڈھانپا ہوا ہے. یہ اہل معرفت کی نظر ہے جملہ میرا. واللیل سے مراد ہیں وہ انوار جنہوں نے عالم غیب کو آپ کے لیے منکشف فرما دیا کہ ساری کائنات آپ کے سامنے آ گئی. اور واللیل سے مراد ہے آپ کا عفو درگزر جس نے امت کے گناہوں پر اپنے عفو و رحم کی چادر پھیلائی ہوئی ہے. خواجہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے دیکھتے ہی میر محمد تو پیر نصیر الدین صاحب یاد آ جاتے. کہتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. تو کس بات کی موڑی ہے؟ اچھا جی، والضحیٰ کا چھٹا معنی جی اہل طریقت کی نظر. پہلا اہل معرفت کی نظر، دوسرا اہل طریقت کی نظر. چھٹا معنی حضور کے جو دن کے حوالے ظاہری ہیں ان سے مراد ہے والضحیٰ. جو آپ کام سر انجام دیتے ہیں اور صحابہ ملاحظہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں والضحیٰ. محبوب ان کاموں کی قسم ہے تو جو سارا دن کرتا رہتا ہے. اور واللیل سے مراد ہے حضور کے احوال باطن جس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ایک حضور کا رخ ہے جو ہم دیکھتے ہیں جس سے عالم بشریت فیض پاتا ہے، اور ایک حضور کا ہے عالم نورانیت جس سے عالم نور فائدہ حاصل کرتا ہے، اور ایک ہے آپ کا عالم لاہوت جس کو سوائے خدائے ذات کا اور کوئی نہیں جانتا. اللہ اکبر. اس کو سوائے کوئی نہیں جانتا. کہیے تو ایک حدیث پیش کر دوں. اچھا جی، رازداران نبوت، خادم خانہ زاد، یار غار و مزار. سمجھ تو آگئی ہوگی نا. نباز شناس فطرت جی، اور تاجدار رفاقت یعنی ابو بکر صدیق خلیفہ اول. ایک دن سرکار کو کہنے لگے، بھئی کچھ باتیں دھیمی انداز سے بھی کرنے کی ہوتی ہیں نا، تو ایک دھیمی بات سن لیں. ایک دن سرکار کے پاس بیٹھنے لگے، سرکار آپ کے حوال نہیں سمجھ میں آتے، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی جلوہ دکھایا تو کبھی کوئی جلوہ ہم نے دیکھا. تو چونکہ میں خادم خانہ زاد ہوں، مجھے بھی تو کچھ بچائیے کہ آپ ہیں کیا. تو سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی. اے ابو بکر اپنی حقیقت تو میں خود بھی نہیں جانتا، میرا مولا ہی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً ربی. اگر حقیقت کی بات کرتے ہو تو میری حقیقت خدا سوائے ذات کی کوئی نہیں جانتا. اور ایک شاعر نے کیا کہا، مولانا احسان قادری صاحب کی نظر ہے. ہاں جی، کوئی مولوی ہو نہ یارا، مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے مددگار اور ہمارے پیارے. تو اس کا مطلب ہمارے مولانا کی یہ نظر. انہوں نے شعر کی فرمائش کی تھی سرکار کی شان میں. یہ شعر ہے، کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا ہے کہاں سے. کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا ہے کہاں سے. کیا کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک. کیا
کوئی بتائے کہ تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی، خاکستر جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے۔ دیکھیں تو سوچئے، سوچن نال ہور پتہ لگدا ہے تے ویکھیاں کچھ ہور نظر آمدے ہو۔ ہاں جی، سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے۔ یہ کام بشر کا ہے نہ جبریل کے بس میں، تو خود ہی بتا اے میرے مولا کہ تو کیا ہے۔ تو جب مولا سے یہ سوال کیا کہ تو خود ہی بتا کہ تو کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یا ابا بکر یہ سوال نہ پوچھنا، یا عرفنی حقیقتاً غیر ربی، میری حقیقت کو صرف میرا رب بھی جانتا ہے۔ مولانا کی نظر شیئر، تخلیق کر کے آپ کو اللہ نے یہ کہا، حسین بھائی، تخلیق کر کے آپ کو اللہ نے یہ کہا میرا حبیب میری طرح لاجواب ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہائے ہائے دوبارہ مکرر، تخلیق کر کے آپ کو، تخلیق کر کے آپ کو اللہ نے یہ کہا میرا حبیب میری طرح لاجواب ہے۔ تھوڑی سی میں اس کی تفسیر کر دوں، جس طرح خدائی اپنی خدائی میں بے مثال ہے، اس طرح مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں بے مثال ہے، اس طرح سرکار اپنی مصطفائیت میں بے مثال ہیں۔ جس طرح خدا اپنے خدا ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح مخلوق میں خدا کے بعد مصطفیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے جملے پہ اگرچہ بڑے فتوے لگیں گے اس پر، لیکن کوئی پرواہ نہیں، بات جو حق تھی ہم نے کہہ دی۔ جس طرح خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں بے مثال ہے۔ خدا الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اور سرکار نبوت میں وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی مائی کا لال، کوئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے نوح تک، نوح سے روح اللہ تک، روح اللہ سے کلیم اللہ تک، کلیم اللہ سے ذبیح اللہ تک، ذبیح اللہ سے خلیل اللہ تک، خلیل اللہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک، جن نبیوں کے ہم نام بھی نہیں جانتے۔ یہ میں نے اس نے جملہ بولا، جن نبیوں کے ہم نام بھی نہیں جانتے، کوئی کا مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیکھیے میں محمد مصطفیٰ جیسا ہوں۔ جس طرح خدا الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، یہ میرا جملہ یاد رکھنا سنیوں، یہ کام دے گا، اور یہ بڑے ایمان کی بات ہے۔ جس طرح اللہ اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک ہے، اس طرح سرکار دو عالم اپنی نبوت اور رسالت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ منزہ عن شریک من محاسنہ، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجوہر الحسن غیر منقسم، جو آپ کا جوہر ہے وہ تو تقسیم ہی نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ، آپ کا جوہر تو کمال جوہر ہے۔ ختم ہوا جی بدعا واللیل کا۔ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اتنی قسمیں کھا کر محبوب اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، محبوب نہ تو اللہ تم سے بیزار ہوا ہے، نہ ہی تم کو چھوڑا ہے، نہ ہی تم کو چھوڑا ہے۔ اور 100 حکمتیں تھی اس وحی کے منقطع کرنے میں۔ یہ گستاخ جو بھونکتے ہیں ان کو بھونکنے دو۔ اللہ نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ میں ان کو نہیں کہہ رہا یار، میں ان گستاخوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے اس کو۔ ہاں جی، میں ان کو کہہ رہا ہوں، وہ جو بھونکتے تھے، اللہ نے کہا تم بھونکتے پھرو، میں نے نہ اپنے محبوب کو چھوڑا ہے اور میں نہ اپنے محبوب سے دور ہوا ہوں۔ اور ساتھ ہی وہ مجدہ جاں فضا سنایا، وہ نوید اور خوشخبری سنائی جو روح تک سرایت کر گئی۔ فرمایا تو کہتا ہم تجھ کو چھوڑ دیں گے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری تو ہر آنے والی گھڑی جانے والی گھڑی سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔
تیری تو ہر آنے والی گھڑی جانے والی گھڑی سے بہتر ہے. ہم نے تو تمہارا ذکر اتنا اونچا کر دیا ہے کہ ہر جانے والی گھڑی سے تیرے آنے والا وقت بہتر ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، عرفہ سے عرفہ ہے، بہتر سے بہتر ہے، منزہ سے منزہ ہے، اور مبرہ سے مبرہ، اعظم سے اعظم ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اکرم سے اکرم ہے. جی تیرا تو ہر آنے والا وقت گئے ہوئے وقت سے کئی گنا بہتر ہے. اور دیکھیے بھی تو صحیح، تاریخ دان بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ سرکار کا پہلا دور کیسا تھا کہ ہر آدمی جان کا دشمن تھا. کبھی ابو جہل کو بک بک کرنے آ جاتا تھا تو کبھی ابو لہب کہہ جاتا تھا کچھ نہ کچھ، کبھی یہ بکواس کر رہا ہے تو کبھی وہ بکواس کر رہا ہے. لیکن آنے والی گھڑی دیکھو، ایک وہ گھڑی تھی کہ سرکار مکہ شریف میں کھول کے تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے. مولانا جی ایک تو وہ گھڑی تھی کہ سرکار کھل کر تبلیغ بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک وہ گھڑی ہے کہ آمنہ کا لال وضو کرتا ہے اور صحابہ وضو کا قطرہ نیچے نہیں آنے دیتے. یہ ہے والآخرۃ خیر لک من الاولی. تفصیلات تو میری ایک جی چاہتا ہے کہ میں ایک آیت کی کروں، لیکن یہ تمام چیزیں میں پہلے 5 10 15 سالوں میں یہاں ربیع الاول کی محفل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. میں یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ کبھی تو وہ جو جان کے پیاسے تھے وہ اب آپ کے اتراون کے، آپ کے دھومن کے، ہائے ہائے ہائے، آپ کے پاؤں کے دھومن کے پیاسے ہیں. ابتدا اسلام کا عجیب دور تھا. چند ایک مومنین تھے اور کفار ہزاروں میں تھے، اور انہوں نے یہ مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ چراغ نبوت بجھا دیں گے، چراغ نبوت بجھا دیں گے. اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کئی بار آیت ہے، سورہ صف میں بھی آئی ہے، سورہ فتح میں بھی آئی ہے، اور ایک مرتبہ پہلے بھی یہ آیت آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. محبوب وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ہاں جی وہ تو چاہتے ہیں کہ اس کے چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا. اللہ فرماتا ہے ان کی تو مرضی یہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اگرچہ یہ بات بری لگے لیکن اللہ اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا. تب یہ کون سوچ سکتا تھا کہ اسلام پر ایسا دور بھی آئے گا، یہی جو خون کے پیاسے ہیں یہ آپ کے دھومن اور اتراون کے پیاسے ہو جائیں گے. جی وہ دور کچھ اور تھا، اب کا دور بدل چکا ہے. اب وہ وضو کا قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور سرکار انگلی کا اشارہ تو دور کی بات ہے نا، انگلی تو اٹھ جائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. سرکار کے ابرو ہلیں اور یہاں لوگ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. وہ صوفی صاحب بھی پہلے شعر کر رہے تھے، مصر میں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ایک ابرو ہل جائے نا تو کائنات دیگر گم ہو جاتی ہے. اب وہ ماحول نہیں رہا. یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وہ پہلے کا منظر، یہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت منظر پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو تو ایک غار ہرا میں تیری مسند. پہلے کا بات، پہلے تو یہ تھا نا، کہنے کو تو ہم تو یہ کہنے کو تو ایک غار ہرا میں تیری مسند، لیکن یہ فلک بھی تیری نظروں میں کفے خاک. بعد میں یہ وقت آیا کہ یہ فلک ہے یہ بھی تیری نظروں میں ایک خاک کی چٹکی رہ گیا، تیرے پاؤں کی ایک دھول رہ گیا. کہنے کو تو ایک غار ہرا میں تیری مسند، لیکن یہ فلک بھی تیری نظروں میں کفے خاک. کہنے کو تو خاموش مگر جنبش لب سے، کہنے کو تو خاموش. سرکار جب اشارہ کرتے تھے تو زبان ہلانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، دیکھنے والے آپ کے تیور سے ہی پہچان جاتے تھے. اللہ اکبر.
ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں بدو، تو وہ آ کے کہنے لگا اے دل یا محمد، اے دل یا محمد، اے محمد انصاف کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ویسے کسی کو انصاف کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی، کسی کو اگر بندہ کو کہے کہ انصاف کرو یہ کوئی بری بات ہے، اچھی بات ہے انصاف کرو، لیکن سرکار کی طبیعت پہ بات گراں گزری۔ آپ نے فرمایا بدبخت، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون دنیا میں انصاف کرے گا؟ حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، علی المرتضیٰ، ہزاروں صحابہ نے تلواریں کھینچ لی، چونکہ سرکار کی طبیعت مبارک انہوں نے گرانی دیکھ لی۔ عرض کی یا رسول اللہ، کہیے تو اس گستاخ کا سر قلم کر دیں، اس نے گستاخی کی، آپ نہیں انصاف کریں گے تو کون مائی کا لال کرے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، خاموش ہو جائے۔ یہ وہ منظر بیان کیا جا رہا ہے، کہنے تو ایک غار ہرا میں تیری مسند، لیکن یہ فلک بھی تیری نظروں میں کفے خاک، کہنے کو تو خاموش مگر جنبش لب سے، دامان عرب گرد گرے بان عجم چاک۔ آپ انگلی کا اشارہ کریں، صحابہ اکرام جو ہیں وہ عجم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال ابن عباس، اور یہ والآخرۃ خیر اللہ کا میرا لیے اتنی تفسیریں ہیں کہ بندہ بیان کرتے کرتے عاجز آ جاتا ہے۔ تو سرکار نبی علیہ السلام کو جب یہ آیت اتری نا تو آنے والے وقت قیامت تک جو آپ کی امت ترقی کرے گی ساری کی ساری دکھا دی گئی، جو خلفائے راشدین نے فتوحات کرنی تھی وہ بھی دکھا دی گئی، جتنا عروج آپ کی امت نے لینا تھا، بادشاہوں نے، مجاہدوں نے، مفسروں نے، مبلغوں نے، محدثوں نے، فقہاء نے، صلحاء نے، اولیاء نے، کتباء نے، اغواث نے، نجباء نے، جتنا کچھ آپ کی امت میں احوال گزرنا تھا سب کا سب سرکار کے سامنے پیش کر دیا کہ محبوب دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے تو آپ کی آنے والی ہر گھڑی کو بہتر کر دیا۔ روایت ہے قال ابن عباس فرماتے ہیں اور یہ نبی سرکار نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا ما یفتح اللہ علی امتہ بعدہ کہ آپ کی امت بعد میں کیا کیا کرے گی، فسر بذالک، تو سرکار نبی علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ونزل جبریل، تو جبریل آئے اور جبریل نے آ کر کہا یہاں پس بات سننے کی ہے، بات پچھلی سے ملحق کر کے سنیے گا، پچھلے جملے سے جوڑ کے سنیے گا بات میری، وَلَلْآخِرَةُ خیر اللہ کی آیت سے بات جوڑ کے سنیے گا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ وَلَلْآخِرَةُ خیر اللہ پر بات بس اللہ نے نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم اپنی عنایات کا دروازہ بند ہی نہیں کریں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہائے ہائے محبوب جب تک تو راضی نہیں نہ ہوگا، اوئے ہوئے ہوئے، جب تک تو راضی نہیں نہ ہوگا، اللہ کہتا ہے محبوب جب تک تو راضی نہیں نہ ہوگا، کیا بات، جب تک تو راضی نہیں نہ ہوگا ہم اپنی عنایات کا دروازہ نہیں بند کریں گے۔ عنایات کا دروازہ اس وقت بند کریں گے جب تو کہے گا یا رب ردیتو، یا رب ردیتو، یا رب ردیتو، اے میرے رب میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ آلوسی، شہاب الدین آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، یہ بڑی تصوفانہ تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تمام کریمانہ سلوک ان تمام عطیات پر مشتمل ہے جو حضور کو اول تا آخر دیے گئے، بشمول خلفاء کی فتوحات کے اور ایمان انعامات کے، اور حق شفاعت، حق شفاعت سفارش کا حق، گناہگاروں کی سفارش کا حق، وہ گناہگاراں دی سفارش دا حق، اس حد تک یہ سارے انعامات میں شامل نے کہ محبوب تینو او بھی حق دیتا جنہ تو گناہگاراں آکھی جانا نا اینو بھی بخشی جا، اینو بھی بخشی جا میرے مالک، انہاں چر میں انہاں سارے بخشی جانا، جنہاں تو آکھی جانا میں انہاں بخشی جانا۔ سبحان اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ۔ اور یار میں نے کسی فرمائش بھی کیتی جی ویچ کو تھوڑی جی پنجابی بھی لہجہ استعمال، میں تاں پنجابی بولتے بھی ویسے بھی ساڑی مادری زبان ہے، پنجابی کدی کدی آ بھی جانی چاہیے۔ والا سوفا، یار غور کرو نا، آئے ہائے ہائے، والا سوفا یوتی کا، محبوب آن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا،
اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، فتردا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذوق بھی آ رہا ہے۔ ابھی تو یہ تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اب اپنی بات کیسے ہم مکمل کریں گے؟ چلو جلدی جلدی آپ بات سنتے جائیں۔ اچھا جلدی جلدی اب میں بات سناؤں گا، پھر آگے تھوڑا سا میں نے آپ کو پھر روکنا ہے۔ حرب بن شریح یہ راوی ہے، یہ امام باقر علیہ السلام کے خادموں میں ہے، یہ ان کے راویوں میں سے ہے، جی ان کے صاحبین میں سے ہے۔ امام باقر بن، میں نے پہلے بھی تعارف کروایا ہے، امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین عالی مقام شہید کربلا، جی اچھا یہ بخاری حضرات بیٹھے ہیں، سارے انہی کی اولاد ہیں، شیرازی بھی انہی کی اولاد ہیں، تو ان کے جد امجد کی ایک حدیث ان کی نظر کرتا ہوں، پسند آئے تو فقیر کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ حرب بن شریح امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، امام عالی مقام اہل عراق جس شفاعت کا، یہ جو بھائی سو رہے ہیں وہ درود پاک پڑھ کے جاگیں۔ مولانا فاروق صاحب آپ رنگا بندہ بلا سو جائے تو پھر کیا بات؟ یہ اور بھی فاروق صاحب بیٹھے ہیں صاحب، ذرا جا کے بیٹھے۔ اچھا اہل عراق، حرب بن شریح کہتے ہیں امام عالی مقام یہ بتائیے کہ اہل عراق جس شفاعت کا ذکر کرتے ہیں وہ حق ہے؟ وہ حق ہے یعنی سچ بات ہے؟ تو امام اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم حق ہے، اللہ کی قسم حق ہے وہ۔ یہ امام نے بات کہہ کے نا تو آگے پھر اپنے جد امجد کا قول سنایا، فرماتے کہنے لگے کہ محمد بن حنفیہ جو ہے نا یہ حضرت سرکار علی المرتضیٰ کے صاحبزادے ہیں، اگرچہ فاطمی اولاد نہیں ہے، وہ صرف حسن و حسین ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بھی امام علی کے صاحبزادے ہیں۔ محمد بن حنفیہ والدہ کی نسبت سے زیادہ مشہور ہیں، محمد بن علی حنفیہ بھی ان کو کہتے ہیں، محمد بن علی اصل میں ہیں وہ۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ نے باپ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات سے یہ بات سنی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرکار نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اشفع لامتی، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، حتی ینادی ربی، یہاں تک کہ میرا رب مجھ کو آواز دے گا اور کہے گا، اردیتا یا محمد، اے محمد اب تو راضی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اے محمد تو راضی ہو گیا ہے کہ نہیں؟ فَأَقُولُ، میں کہوں گا نعم یا رب ردیتو یا رب ردیتو یا رب ردیتو، ہاں میرے مالک میں راضی میں راضی میں راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بات روک کے آپ کی سماعتوں کی نظر ذرا توجہ آپ نے میرے ساتھ رکھنی ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہی خواہش تھی کہ محبوب تو راضی ہو جا، اے میرے مالک تو راضی ہو جا۔ شیس علیہ السلام کی حاجت اور ان کی حسرت یہی تھی، میں مالک تو رو جا۔ نوح علیہ السلام نے روتے روتے عمر گزار دی، میرے مالک تو راضی ہو جا۔ اور خلیل اللہ کی یہ آرزو تھی، آرزو خلیل اللہ جد الانبیاء، اللہ اکبر، ان کی یہ آرزو تھی، میرے مالک میں نے اپنا بیٹا ذبح کیا، تو راضی ہو جا۔ اب ذبیح اللہ کی یہی حاجت تھی، ان کی یہی حسرت تھی، میرے مالک میں نے تو اپنی جان تک دے دی، اب تو راضی ہو جا۔ سلیمان اور داؤد کی یہی مناجات تھیں روز و شب، اور روتے روتے اپنی جان کے لالے پڑنے لگ جاتے کہ میرے مالک تو راضی ہو جا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی بھی حاجت یہی تھی، میرے مالک میں نے اتنی قربانیاں دے دیں، پوری بنی اسرائیل کو مسلمان کر دیا، اب تو راضی ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی حاجت تھی، میرے مالک میں تیرے دین کی تبلیغ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا کہ یہودی میری جان کے دشمن ہو گئے، حاجت کیا تھی کہ تو راضی ہو جا۔ سب نبیوں کی مناجات یہی تھی کہ مالک راضی ہو جائے، اور سب نبیوں کی حاجات یہی تھی کہ مالک راضی ہو جائے، لیکن کمال ہے آمنہ کے لال کی شان، اللہ کہتا ہے محبوب تو راضی ہو جا۔